اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الروم کی آیت 37، 38 اور 39 کا مطالعہ کریں گے۔ قال تبارک و تعالی اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ واولئک هم المفلحون وما آتیتم من ربا لیربوا فی اموال الناس فلا یربوا عند اللہ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے۔ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر رشتہ دار اور محتاج اور مسافر کو اس کا حق دے، اور یہ بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور وہی نجات پانے والے ہیں۔ اور جو سود پر تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے، سو اللہ کے ہاں وہ نہیں بڑھتا، اور جو زکوٰۃ دیتے ہو جس سے اللہ کی رضا چاہتے ہو، سو یہ وہی لوگ ہیں جن کے دگنے ہو گئے۔ اس میں انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو روزی میں کھلا ہاتھ دیا ہے تو وہ اپنے ہاتھ کو تنگ نہ کرے۔ یہ رزق کا کھلا پن، رزق کا وسیع ہونا، وافر مال کا ہونا، رزق کے ذرائع سے کسی شخص کو بہت مل جانا، یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ اب وہ اس کو لوگوں پر خرچ کرتا ہے، اس سے لوگوں کے حقوق دیتا ہے، اور جن کی بنیاد پر اس کے پاس یہ مال آ رہا ہے، جن کے ساتھ اس کے معاشی رشتے ہیں، یعنی اگر اس کے پاس مزدور کام کرنے والے ہیں یا اس کے کھیتوں میں معاونت کرنے والے کوئی کسان ہیں، تو یہ ان کو ان کا حق دیتا ہے یا صرف مال اکٹھا کرتا رہتا ہے؟ تو پہلے درجے کے اندر تو اس بات کو بتلایا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ جس کو رزق کی وسعت دیتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ کو تنگ نہ کرے۔ جب اللہ نے اسے رزق کشادہ دیا ہے تو وہ اپنا ہاتھ تنگ کیوں کرتا ہے؟ اور اگلی بات یہ کہی گئی کہ اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، کہ وہ قوم جو ایمان لے کر آئی ہے ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں کہ اللہ نے ان کو وسیع رزق دیا ہے، تو جن لوگوں کے سبب دیا ہے تو اس رزق کو ان لوگوں کی طرف لٹانا چاہیے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ اس بات سے محروم ہے کہ اس کو اللہ نے جو دیا اس نے اس کو اللہ کی طرف نہیں لٹایا۔ اللہ کی طرف لٹانے سے مراد یہی ہے کہ اس کی مخلوق کو عطا کرنا۔ اور پھر آگے یہ کہا گیا کہ پھر رشتہ داروں کو دے۔ ذوی القربیٰ کہتے ہیں قریبی رشتہ داروں کو، والدین کی نسبت سے جن سے رشتہ داری اور تعلق ہے، اس میں خود والدین بھی شامل ہیں، بہن بھائی بھی شامل ہیں، اور پھر اس کے بعد دوسرے عزیز و رشتہ دار جو ان والدین کی نسبت سے بنے ہوتے ہیں۔ تو ان رشتہ داروں کو دینا یہ بھی بڑا ضروری ہے، اور اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ جو رشتہ دار تم سے جڑے ہوئے ہیں تو ان کو دینا، بلکہ یہ کہا گیا کہ اصل بات تو یہ ہے کہ جو تم سے کٹے ہوئے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا۔ اور یہ خیال رکھنے کا تعلق جو ہے محض مالی خیال رکھنے سے نہیں ہے، بلکہ ان کی کوئی اور خدمت کرنا، کوئی اور ضروریات پوری کرنا، کوئی بیمار ہے تو اس کا خیال رکھنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اور بعض مفسرین فقہاء نے تو یہ بات بھی کہی ہے کہ اگر کسی شخص کے قریبی رشتہ دار وہ مالی حوالے سے کمزور ہیں، ضرورت مند ہیں، وہ ان کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کی ضرورتوں کی طرف جاتا ہے، اس پر پہلا حق اس کے قریبی رشتہ داروں کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس کو بہت وسعت دی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ قریبی رشتہ داروں کو جن پر ان کا حق ہے، اس کے بعد مسکینوں اور مسافروں، یعنی معاشرے کے پسماندہ طبقے کو، معاشرے کا وہ طبقہ جن کے پاس روزگار نہیں ہے، جن کے پاس رزق کمانے کے وسائل نہیں ہیں،
روزی روٹی کے وسائل نہیں ہیں ان کو دے، وابن السبیل اور مسافروں کو دے، ان سب کا حق ہے۔ یعنی یہاں پر لفظ حق استعمال ہوا ہے کہ یہ جو تمہیں رزق کی فراوانی ملی ہے اس میں رشتہ داروں کا حق ہے، اس میں کمزور پسماندہ طبقے کا حق ہے، اس میں مسافروں کا حق ہے۔ حقہ، یعنی یہ حق قرار دیا گیا ہے، محض یہ نہیں کہ یہ کوئی فضیلت کے طور پر ایسا کرے گا یا ثواب کے طور پر، اس کا حق قرار دیا گیا ہے اور اس حق کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اب یہ سارا عمل کس لیے کرنا ہے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، یعنی اللہ کی رضا مقصود ہونا چاہیے، محض یہ نہیں کہ ہم کسی سے ہمارا مفاد ہے تو ہم اس کو تو دیں، جس سے ہمارا مفاد نہیں ہے اس کو نہ دیں۔ تو یہاں یہ بات کہہ دی گئی یہ بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، تو اللہ کی رضا جوئی کے لیے یہ سارے کام کرنے چاہیے۔ اور پھر یہ کہا کہ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ معاشرے میں کامیاب لوگ کون ہیں؟ کہ جو اپنے قریبی رشتہ داروں، معاشرے کے پسماندہ طبقوں اور مسافروں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ یہ جو لوگ ان پر خرچ کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، یہ معاشرے کے، سوسائٹی کے کامیاب لوگ ہیں۔ ہم ان لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں جن کے پاس بڑا مال و دولت ہے، وہ اپنے مال و دولت پر اتراتے ہیں، انہوں نے مال اکٹھا کر کر کے سوسائٹی کے اندر اپنے آپ کو بڑا ثابت کیا ہوا ہے اور وہ پھر ان لوگوں کے اندر اتراتے پھرتے ہیں، تو ہم ان لوگوں کو بڑا سمجھتے ہیں اور ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہاں تو یہ کہا گیا کہ بڑے لوگ وہ ہیں جو دوسروں کا خیال رکھتے ہیں۔ اور پھر اگلی آیت میں ایک اور بات کہی گئی، جب انسان کے پاس مال آتا ہے تو وہ اس مال کو مال بڑھانے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اس مال کو جو ہے وہ ایسے کاموں پر خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو دے، قرض کے طور پر دے، اور پھر اس قرض سے بھی کمائے، پھر اس کے اوپر سود حاصل کرے، یعنی قرض کو کاروبار بنا لیتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اسلام میں قرض کو کاروبار بنانے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کو وہ زر دیں، وہ کرنسی دیں اور پھر اس کے اوپر سود ان سے وصول کریں۔ اگر اللہ نے تمہیں وافر مال دیا ہے تو پھر اس وافر مال سے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم دوسرے لوگوں پر خرچ کرو، دوسرے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرو۔ یہ نہیں کہ مال اکٹھا کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، اب تمہارے پہلے اتنے بزنس ہیں، اتنے کاروبار ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہلے ہی اتنا دیا ہوا ہے، ہر طرف سے تمہیں وافر رزق مل رہا ہے، تو اب تم جو ہے اس مال کو لوگوں پر خرچ کرنے کی بجائے اس مال کو اور کمانے کا ذریعہ بناؤ۔ اور پھر اب لوگوں کو ظاہری بات ہے کہ سوسائٹی میں ضرورت مند ہوتے ہیں، اور خاص طور پر ایسی حالت میں جب سوسائٹی کے اندر پسماندہ لوگ ہیں ان کو ان کا حق نہ دیا جائے، یا مزدور اور کسان ہیں ان سے کام لیا جائے اور ان کو ان کا پورا حق نہ دیا جائے جو حق بنتا ہے، بلکہ ایسے ہی بس ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے پیسے دے دیے جائیں اور خود جناب مال کے انبار لگا لے وہ شخص جو ان کے ذریعے مال کماتا ہے۔ کہ اب ظاہری بات ہے کہ جب وہ مالی طور پر کمزور ہوں گے، آپ اتنی محنت کر کے جب وہ اپنی ضرورت نہیں پوری کر سکیں گے، کسی بچے کی شادی کرنی ہے، کوئی اور معاملہ کرنا ہے، زندگی کی اور ضرورت پوری کرنی ہے، کسی بچے کو تعلیم دلوانی ہے، کسی کا جو ہے علاج کروانا ہے، تو اب وہ قرض مانگیں گے۔ اب قرض مانگنے کے لیے ان سے جناب یہ جو بڑے اپنے آپ کو مالدار سمجھتے ہیں، تو ان کو قرض دیتے وقت ان کا دل اتنا چھوٹا ہو کہ اس کے اوپر جو ہے وہ شرط رکھ دیں کہ جناب تم نے اس میں مجھے اتنا مال واپس کرنا ہے، یعنی اس کو بڑھانے کا ذریعہ بنا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مال تمہارا بڑھتا نہیں ہے، یہ تمہارا خیال ہے کہ تمہارا مال بڑھا، اس کو مال بڑھنا نہیں کہتے۔ مال تو تب بڑھتا ہے کہ جب تم لوگوں کو دیتے ہو، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہو، اس سے تمہاری اور لوگوں کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے، ایک خوبصورت معاشرہ ابھرتا ہے، ایک عمدہ معاشرہ، عمدہ اخلاق پر مبنی، انسانی ہمدردی پر مبنی معاشرہ ابھرتا ہے۔ یہی اصل میں انسانی خوبصورتی ہے، یہ ایسے معاشرہ ہی کامیاب معاشرہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ اس کو سود پر دینے کی بجائے تم لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے پر لگاؤ، لوگوں کو زکوٰۃ دو، اپنے اس مال کو پاک کرو۔ اور یہ جو مال جو اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے، یہ زکوٰۃ کی صورت میں، صدقہ خیرات کی صورت میں، لوگوں سے تعاون کرنے کی صورت میں، یعنی آپ نے کسی سے تعاون کیا اور پھر اس طرح متوجہ نہیں ہوئے کہ اب مجھے اس میں سے کچھ ملے، یا اگر کسی کو قرض دیا بھی تو قرض حسنہ دیا کہ جب وہ سہولت سے واپس دے سکے تو اس سے عمدہ طریقے سے واپس لے لیا جائے۔ اور اگر تمہارے پاس نہیں بھی ہے تب بھی ان کی دلجوئی کیے رکھنا، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو بڑھنے والی ہیں۔ جتنی سوسائٹی میں محبت بڑھتی ہے
اتنی ہماری ہر چیز کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور کل کو جب ہم اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے تو پھر یہ ساری جو ہم نے لوگوں سے بھلائیاں کی ہوں گی، جو مال خرچ کیا ہوگا، یہ ہمیں کئی گنا زیادہ ہو کر ہمیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسی سوسائٹی، ایسا معاشرہ بنانے کی توفیق دیں جو ایک دوسرے سے تعاون کرنے والا ہو، جو ایک دوسرے سے خیر خواہی کرنے والا ہو، جو لوگوں پر جو ہے خرچ کرنے کا جذبہ رکھنے والا ہو،